کربلا مادرت میشه مهمون کربلا شب جمعه روز خونه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلہ بزم معارف کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی سلیمان کاظمی صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، آپ سے کوشچن ہے کہ توسل کیا ہے اور کیا یا علی مدد کہنا درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ توسل یا وسیلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں، اور یقیناً دعا یا عبادت اللہ سے کی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعا یا عبادت اس کی نہیں کی جا سکتی، تو اس سے دعا کرتے ہوئے کسی مقرب بارگاہ ہستی کو وسیلہ بنانا، اپنا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کے جو اللہ کا کلام ہے اس سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم یہ تاریخی حقائق بھی دیکھتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جو تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، انہوں نے توسل کیا ہے یا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ یوسف میں کہ جب جناب یوسف کے بھائی انہوں نے اپنے والد جناب یعقوب سے عرض کی کہ یا ابا نستغفر لنا، کہ اے ہمارے بابا، یا ابانا یعنی یا پکارا ہے ان کو، اپنے والد کو، کہ اے ہمارے بابا، جس طرح یا محمد ہم پکارتے ہیں یا علی پکارتے ہیں، تو یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے شعور میں آنے والے جو اوہام ہیں ان سے بھی آگاہ ہے، تو ہماری زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ پہلے ہماری زبان پر نہیں آتے بلکہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کسی اور کو پکارے ہیں تو ہم اس کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، پیرلل یا متوازی نہیں قرار دے رہے، بلکہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ میں نے عرض کیا کہ قرآن سے جس طرح ثابت ہے، اے ہمارے بابا، قرآن نے بڑے شد و مد سے اس کو بیان کیا اور بڑے مثبت انداز سے بیان کیا کہ ان کا یہ فعل بڑا اچھا فعل تھا، کوئی یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کو وسیلہ بنایا تھا کہ اے ہمارے بابا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، اور جب ان کو وہ استغفار ہوا اور وہ استغفار قبول، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور اس سے ہٹ کے جو سورہ مبارکہ نساء، چوتھی سورہ ہے، آیت نمبر 64 ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد اے میرے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ خود بھی استغفار کریں اور ان کا سفارشی بن کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو کیا ہوگا؟ دونوں، یعنی خود بھی استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو رسول کو سفارشی بنانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سورہ منافقون میں کہا گیا کہ یہ منافق جو ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، تم آؤ تاکہ تمہارے لیے رسول جو ہے وہ استغفار کریں، لووا رؤوسہم، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ اکڑ دکھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کسی مقرب بارگاہ ہستی کو، رسول کو یا رسول کے اہل بیت کو یا اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو، مقرب ہستیوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا فقط اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہو سکتا ہے نہ ہو کہ ہماری دعا پہ اللہ تعالیٰ توجہ دے، ہماری دعا کو رد کر دے۔ اگر اس کی مقرب ہستی کو ہم وسیلہ بنائیں گے، ان کی سفارش کریں گے، ان کو اپنا شفیع بنائیں گے، کیونکہ وہ وجیہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے ہم وسیلہ بناتے ہیں مقرب بارگاہ الہی ہستیوں کو اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ ایک قرآنی عمل ہے جس کا اسلام نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کو اچھے انداز سے دیکھتا ہے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ یا علی مدد کہنا،
یا علی مدد سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو سلام ہے، سلام کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ جو مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، یہ یعنی تاریخی حوالے سے بھی السلام علیکم ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ گریٹنگ کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے چاہیے، اور تاریخی حوالے سے بھی ثابت ہے، اور اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ سلامتی کی دعا کی جاتی تھی ظہور اسلام سے پہلے، اور حتیٰ کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو بھی جس بات سے گریٹ کیا جائے گا، جس کلمے سے ویلکم کیا جائے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب وہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ تو رضوان جنت ان کو کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، بس تم جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یا جب جنتی اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو ان کے لیے ملائکہ جو ہے ہر دروازے سے یدخلون من کل باب، ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہو رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو سلام کا متبادل کوئی شے نہیں ہے، جب ملیں مسلمان تو ان کے لیے سلام ہے، سلام کے بعد جو ہے وہ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یا علی مدد جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے ہم ان کو پکار کے یا علی مدد کرنا یہ کسی صورت میں شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ استمداد، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استمداد اور توسل میں فرق ہے۔ ہم کبھی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے پیرالل برابر لا کے اور اللہ کو اندر سے نکال کے یہ نہیں کہتے کہ یا علی آپ جو ہے وہ خود جو ہے اپنی ذاتی طور پہ ہماری مدد کیجئے، نہیں، بلکہ آپ کو جو طاقت اللہ نے دی ہے اللہ کے اذن سے ہماری مدد کیجئے۔ کیوں کہ انبیاء الہی، ائمہ ہدا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ جو عام لوگوں کو طاقت نہیں دی۔ آپ اور میرے ہاتھ پہ جو ہے وہ مردہ زندہ نہیں ہوتا، اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہے، معجزہ جو فعل خدا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کام تیرا ہے، یعنی کیا تو نے ہے لیکن اصل کام وہ میرا ہے، میرے اذن سے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو اللہ کے اذن سے ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن رہی ہے تو اللہ کے اذن سے، جناب آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو اللہ کے اذن سے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ دریا کو اگر شگافتہ کر رہے ہیں تو اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم جو ہے وہ معجزات دکھا رہے ہیں، ان کے کلمے پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کنکریاں تو وہ اللہ کے اذن سے پڑھ رہے ہیں۔ معجزہ دکھا رسول رہا ہے لیکن اللہ کے اذن سے دکھا رہا ہے۔ تو یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے علی آپ ہماری یہ مدد کیجئے اللہ کے اذن سے، ہمارا یہ مشکل ہے اس میں آپ ہماری امداد کیجئے۔ اور پھر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ زندوں سے جو ہے وہ مدد مانگی جاتی ہے، اور وہ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ دور ہے، اللہ آپ کے قریب ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو چونکہ زندہ ہے اس لیے زندہ آدمی سے جو ہے وہ مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شہید بھی تو زندہ ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ ماتم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام شہید ہیں چونکہ اس لیے زندہ ہے، آپ ان کا ماتم کیوں کر رہے ہیں، ان کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ تو دوسری طرف جب ہم مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فوت اور مرے ہوئے سے جو ہے وہ مدد نہیں مانگے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو اختیار ہے مقرب بارگاہ الہی وہ قسیم النار والجنہ ہے، اس حوالے سے ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہماری یہ شیعہ سنی کی نماز میں ہم جو سلام پڑھتے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم رسول کو پکارتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ رسول موجود تھے تو ان کو جو ہے وہ سلام کرنے جو ہے وہ نماز میں تھا اور رسول اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی وفات کے بعد جو ہے ان پر سلام نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ جب عام شہید کی زندگی جو ہے وہ آپ اور میں اس کا شعور نہیں رکھتے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو ایک جو وہ ہستیاں ہیں کہ جو مقرب بارگاہ الہی ہیں ان کے زندہ ہونے کا آپ اور ہم کس طرح شعور رکھ سکتے ہیں اور کس طرح، تو اس حوالے سے کسی حوالے سے بھی یہ شرک نہیں ہے، استمداد نہیں ہے، ہم علی سے مدد نہیں مانگ رہے بلکہ علی کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ شرعی نظر اور قسم یا منت کا کیا طریقہ ہے، کون سا طریقہ درست ہے؟ شرعی نظر یا قسم، شرعی نظر جو ہے وہ عام طور پہ جو منت جس کو کہا جاتا ہے، لوگوں میں بڑی ایک رائج ہے عوام کے اندر منت مان لینا کسی بات کی، نظر کرنا یا قسم، یہ ایک شرعی اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر وہ مانی جائے اور اس طریقے سے وہ نظر کا انعقاد کیا جائے تب وہ منعقد ہوگی، اس کے علاوہ منعقد نہیں ہوگی۔
جب تک وہ شرعی طریقے سے نظر نہیں کی جائے گی، منت نہیں مانی جائے گی، اس وقت تک وہ منعقد نہیں ہوگی۔ شرعی طریقہ اس کا ہوگا تب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر فقط اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نظر غیر خدا کی نہیں ہو سکتی۔ نیاز جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی ہو سکتی ہے، لیکن نظر جو کی جائے گی وہ فقط اللہ کے لیے ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس لیے ہم سنتے رہتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، تو نظر فقط اللہ کے لیے ہے، اس میں جو ہے وہ غیر خدا کی۔ دوسرا یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ اس کا جو کام کیا جا رہا ہے، جس کام کے لیے نظر ہے، وہ کام جائز ہونا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ اگر میری بیماری درست ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں جو ہے وہ صدقہ دوں گا، یا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروں گا، مجلس کروں گا۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ درست ہیں، یعنی اور یہ درست اسی وجہ سے ہیں کہ یہ جائز ہیں۔ جائز کاموں کی نظر کی جائے، حرام کام کی نظر بھی نہیں کی جا سکتی، اور حرام کام کے لیے بھی نظر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو معاذ اللہ میں فلاں گناہ کروں گا، تو یہ نظر بھی درست نہیں ہے۔ کوئی حرام کام اس میں آ جائے گا تو اس میں نظر جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو منہ سے الفاظ ادا کیے جائیں، جب نظر انسان کرے، منت مانے، تو منہ سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، ان الفاظ میں لفظ اللہ کا آنا ضروری ہے، یعنی اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا یا اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اللہ کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ میں اتنا صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ منہ سے الفاظ ادا ہوں اور اللہ کا نام اس میں آئے، اور وہ کام جو ہے جس کے لیے نظر کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا جانے والا کام، وہ دونوں کام جائز ہونے چاہیے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو وہ نظر منعقد ہو گئی، اس کو پھر ادا کرنا واجب ہے۔ بیماری اگر درست ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ 3 روزے رکھنا واجب ہو جائیں گے۔ اگر نماز کی منت مانی تھی، نظر کی تھی، تو نماز واجب ہو جائے گی، وضو کی تھی وضو واجب ہو جائے گا، زیارات کی نظر کی تھی، مجلس کی تھی، تو وہ واجب ہو جائے گا اس صورت میں۔ اور اس کو اگر ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی نظر کو توڑا جائے گا، تو اس صورت میں اس کا کفارہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ نہیں، شرعی نظر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کا کفارہ ہوگا، شرعی نظر قسم منت توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب نظر شرعی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ شرعی نظر کا جو میں نے طریقہ بتایا، اس طریقے سے وہ نظر کی گئی ہو تب وہ منعقد ہوگی، اور اگر وہ ادا نہ کی جائے تو اس کا کفارہ ہوگا۔ اگر ویسے دل میں نیت کر لیا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر کر لی ہے، اس کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگر نہیں کرتا تو تب بھی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بندے نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور کام بھی جائز نہ ہو، تو میں فلاں دربار پہ چاول دوں گا یا اس طرح نظر نیاز دوں گا، تو میں نے عرض کیا کہ کام اگر جائز ہے تو نظر درست ہوگی۔ ہاں، کسی دربار پہ، بزرگ کے دربار پہ چاول دینا، اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح نظر کریں کہ میں اللہ کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ میرا فلاں جائز کام ہو جائے، تو میں فلاں بزرگ کے دربار پہ اللہ کے لیے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو، مومنین کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤں گا، چاول ہوں یا کھانا ہو، جس صورت میں جو ہے وہ میں کھلاؤں گا۔ یہ اس صورت میں درست ہے، لیکن کام کا جائز ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو جو ہے وہ صحیح طریقے سے منت نہیں مانی گئی، نظر نہیں کی گئی، تو اس کا کفارہ ضروری نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے سے شرعی نظر منعقد ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ انجام نہیں دیتا تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے نظر توڑنے کا، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی منت توڑنے کا کفارہ یا نظر توڑنے کا جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، وہ ہے یا ایک غلام آزاد کرے، یا وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ 10 لوگوں کو لباس دے، کپڑے پہنائے، اور کسوتہم، ان کو یعنی کپڑے پہنانا، یعنی 10 لوگوں کو یا لباس دے، یا ان کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ تینوں چیزیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ شرائط ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، جن لوگوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ ان میں خاص شرائط ہیں کہ وہ مومن ہوں اور وہ شریعت کے پابند ہوں، ہر ایک کو جو ہے وہ کھانا یا کپڑے نہیں پہنائے جا سکتے۔ تو ایک یہ ہے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا کپڑے پہنائے 10 لوگوں کو، یا 10 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، یعنی نہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، اور نہ ہی 10 لوگوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 3 مسلسل روزے رکھے۔ وہ 3 روزے رکھے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ پہلے تینوں کام نہیں کر سکتا، تینوں برابر ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ اگر وہ
تینوں کام نہیں ہو سکتے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا کہ وہ روزہ جو ہے وہ 3 روزے مسلسل رکھے. یہ ہے جو ہے وہ نظر اور قسم توڑنے کا کفارہ ہے. ایک ہے عہد توڑنے کا. عہد چونکہ عہد کا عموماً عوام الناس میں نہیں پتہ کہ عہد کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور وہ اس کو توڑنے کا عہد توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. یعنی جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہے یعنی 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرے, تو عہد توڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے کہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا ایک غلام کو آزاد کرے. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے نالج حاصل ہوا ہوگا. آپ کا کوئی بھی اخلاقی, فقہی یا اسلامی مذہبی سوال ہو وہ آپ یا تو ہمارے کومنٹس باکس یا پھر ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.